بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا آدم بن ابی ایاس. غزوہ حدیبیہ کا بیان چل رہا ہے. آپ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا مقصود غزوہ حدیبیہ میں شریک صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہے یا غزوہ احد کا کوئی واقعہ ہو تو اس کو یہاں پر بیان کرنا ہے. اگر کسی حدیث میں اصحاب شجرہ میں سے کسی صحابی کا ذکر ہے تو حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو اس مقام پر اس باب میں ذکر کیا ہے، چاہے وہ حدیث کسی بھی عنوان اور کسی بھی باب سے متعلق جی یا تو ذکر غزوہ حدیبیہ کا ہوگا اور یا وہ اس حدیث میں کوئی ایسے صحابی کا ذکر شامل ہوگا یا اس کے راوی وہ صحابی ہوں گے جو کہ اصحاب شجرہ میں سے. سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی جب کسی قوم کے افراد آپ کے پاس صدقے کا مال لے کر آتے تو صدقہ لانے والے شخص کے حق میں آپ دعا کرتے تھے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان کے لیے آپ دعا کر دیں. آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے دل کے چین کا باعث ہے. ان صلاتک سکن لہم. تو حضور دعا فرما دیں. نہیں سمجھے بیٹا؟ جو بھی صحابی رسول آئے اللہم صلی علی آل فلاں اللہم صلی علی آل فلاں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اگر کوئی کسی کو کوئی تحفہ دے تو اس کے لیے دو کلمات خیر کیا دینا چاہیے. کلمات خیر معلوم. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد علقمہ صدقہ لے کر کے حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ فرمائی تھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا. ابو اوفا لقب ہے، علقمہ نام تھا. اللہم صلی علی آل ابی اوفا. یا اللہ اللہم صلی ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما. تو بیٹا یہ بات تو زکوٰۃ باب الزکوٰۃ سے متعلق ہے، باب الصدقات سے متعلق ہے. یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ تو اب اس حدیث کے جو راوی ہیں کون؟ ابو اوفا کے بیٹے عبداللہ کان من اصحاب شجرہ. سمجھیے اصحاب شجرہ. فرماتے ہیں عمرو ابن مرہ قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفا وكان من اصحاب الشجره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتوا قوم بصدقه فقال اللهم صل عليهم
فتاه ابی بصدقته فقال اللهم صل على آل ابی اوفا. سنو بیٹا اگلی حدیث کا پس منظر سنیے. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی، افواہ عام ہو گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. کس بات پر بیعت؟ موت پر بیعت، مقابلہ کرنا ہے. کس کا ہے نا؟ کفار قریش کا بیعت، اسی کا نام بیعت ہے. کس بات کیا بتاؤں؟ کچھ لوگ کہتے بتائیے سرکار کو علم غیب نہیں ہے. بات وہی ہے نا، بات وہی ہے، علم غیب نہیں ہے، ورنہ یہ بیعت کیوں لیتے؟ تو ایک جواب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ تو جواب ایسا ہے جو ہر جگہ پر کام کرے گا. اذاعت الغیب بسیف الغیب میں امام اہل سنت نے 4 اصول بیان فرمایا کہ جو 4 اصول کو محفوظ کر لے وہ دیا بنا کے سارے اعتراضات جو علم غیب سے متعلق ہوں ان سب کے جوابات دینے کے لیے کافی ہو. اذاعت الغیب بسیف الغیب، سمجھ گئے؟ اب آپ اس کا مطالعہ کیجیے، ہے کہ نہیں؟ کس کا؟ اذاعت الغیب بسیف الغیب. تو ایک جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، 4 آپ وہاں پر پڑھ لینا، اور نہ پڑھو تو بتا دینا، ہے نا؟ بتا دینا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اور تو کام ہی ہے بھائی. سنو، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تکمیل نزول قرآن کے وقت حضور کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا گیا. تکمیل نزول قرآن کے وقت تک علم ما کان و ما یکون، علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ ہے قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں گے، اگر اس کا علم حضور کو نہیں ہے تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ علم نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں کہتے ہیں، لیکن علم ہے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. دونوں فرق ہے بیٹا. علم ہے یہ ہمارا تو یہ ما کانا فی الازمنۃ الماضیہ وما یکون الی یوم القیامہ فهو یعلم فهو معلوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ تعالی. یہ ہمارا. اب اگر کوئی قرآن کی نزول کی تکمیل سے پہلے کا واقعہ ہے اور حضور کو اس واقعے کا علم نہیں تھا تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں. قاعدے سے سمجھ لینا، اگر کسی واقعے کا علم نہیں ہے تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے. سنیں ایک بات اور یاد رکھو، غیب کی 2 صورتیں ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک علم ما کانا و ما یکون، یہ فضیلت سے ہے، اور ایک نفسی غیب کا علم، یہ لازم نبوت سے ہے. سمجھ گئے؟ تو جو نفسی علم غیب کا انکار کرتا ہے تو حضور کوئی غیب جانتے ہی نہیں ہے، مطلق غیب کی نفی کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور جو علم ما کانا و ما یکون کی نفی کرتا ہے، علم غیب تو مانتا ہے لیکن وہ اس تفسیر کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. یہ فرق ہے. اس لیے کہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر جاننے والا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ہے کہ نہیں؟ تو مطلقاً غیب کے علم کا انکار یہ کفر ہے، لیکن یہ تفصیل کے علم کا انکار یہ گمراہی ہے. بات سمجھ گئی بیٹا؟ نفس علم غیب تو لازم نبوت ہے، وہ تو حاصل تھا، لیکن ہر جزئی کا علم پہلے سے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ جیسے کہ
کہا جاتا زید عالم ہے نا، بولتے حالانکہ اسے ہزاروں مسئلوں کا علم نہیں ہے، لیکن عالم ہے۔ کیوں عالم ہے؟ بہت ساری باتیں جانتا ہے، اگرچہ بعض مسائل نہیں جانتا۔ سنیں، ایسی حضور غیب جانتے ہیں، جانتے تھے، ہے نا، اگرچہ بعض واقعات کا علم نہ ہو تو یہ حضور کے غیب نہ ہونے کی منافی نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے مسائل کا معلوم نہ ہونا عالم ہونے کی منافی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسا خاص واقعہ ہے جس کا علم حضور کو نہیں تھا تو حضور کے یہ علم غیب کے منافی نہیں ہے، ہاں علم ما کانا وما یکون کے منافی ہے۔ اور ہمارا وہ دعویٰ تکمیل نزول قرآن کے وقت کا ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ سمجھے بیٹا؟ اس لیے اگر کوئی ایسا واقعہ ملے جس میں کہ حضور کے علم غیب کی نفی ہوتی ہو تو ہمارے عقیدے کے خلاف تب ہوگا جبکہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ واقعہ تکمیل نزول قرآن کے بعد کا ہے، ودونہ خرط القطار، اور یہ ثابت کرنا بہت مشکل بات ہے کہ نہیں؟ اب جب بھی کوئی واقعہ پیش کریں گے کہ جناب اس سے معلوم ہوا کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے تو یہ بھی ساتھ بتاؤ کہ یہ واقعہ تکمیل نزول قرآن کی بات کا ہے، اس لیے کہ آخری آیت جو حضور پر نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق حضور کی وصال سے 3 دن پہلے نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تب یہ ثابت کرو کہ یہ حضور نے جو فرمایا تھا یہ وصال کے دن فرمایا تھا، یہ وصال سے 1 دن پہلے فرمایا تھا، یا 2 دن پہلے فرمایا تھا، جب 3 دن سے آگے بڑھیں گے ہمارے خلاف نہیں۔ سمجھ بیٹا؟ تو یہ ایسی بات ہے، ان 4 اصول میں سے ایک بات ہے یہ کہ جو منکرین علم غیب کے بہت سارے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ذہن نشین کر لینا بیٹا، اختر صاحب ذہن نشین کر لینا قاعدے سے، ہے نا۔ تو اب جناب یہ تو اگر حضور کو اس کا علم نہیں تھا جو حضرت عثمان بن غنی شہید نہیں ہوئے ہیں، یہ علم نہیں تھا تو ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں، اور نہ اس کے خلاف ہے کہ حضور غیب جانتے تھے، کیونکہ 1-2 واقعے کا نہ جاننا علم غیب کی منافی نہیں ہے، جیسے کہ 1-2 مسئلے کا نہ جاننا عالم ہونے کی منافی نہیں ہے، تو نہ علم غیب کی منافی ہوا اور نہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہوا۔ علم ما کانا و ما یکون کے خلاف ہوگا وہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے اس وقت کا۔ سمجھ گئے بیٹا؟ پوری بات ذہن میں آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ حضور کو علم نہیں تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، کیسے کہہ دیا؟ اس سے کہا نا کہ بیعت لی تھی، ہے نا، تو کیا بیعت لینے کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ عثمان کی شہادت کی خبر آ گئی، یہ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں؟ تو جب اس شے کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں تو اس کو ایک ہی سبب کے اندر منحصر ماننا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارے ایک شے کے تو مختلف اسباب ہو سکتے ہیں نا بھائی، تو کیا ضروری ہے کہ جناب جو سبب آپ نے سمجھا وہی سبب ہو؟ وہاں پر سبب یہ تھا کہ کفار قریش کو دکھانا تھا یہ وہ جماعت ہے کہ جسے یہ خبر بھی مل جائے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے تو یہ مرنے مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے۔ اس جماعت کا کمال یہ ہے کہ اس میں جذبہ جانثاری اس درجے کمال کو پہنچا ہوا ہے، یہ بتانا تھا، سمجھے؟ اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کو جہاد پر ثابت قدم رکھنا تھا، سمجھے؟ تو صحابہ کرام کو جہاد پر ثابت قدم رکھنا اور کفار قریش کو یہ باور کرانا کہ یہ قوم مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے، یہ بھی تو حکمت ہو سکتی ہے بیعت لینے کی۔ یہی کیا ضروری ہے کہ حکمت یہی ہو کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر مل گئی تو آپ نے بیعت لی، کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم نہیں تھا، یہ کہاں معلوم ہوا؟ ارے اللہ پر کبیرہ، نہیں سمجھے بیٹا؟ فرماتے ہیں ہاں تو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، بات چل رہی تھی، تو حضور نے موت پر بیعت لی تھی، صحابہ کرام سے موت پر بیعت، کہاں پر؟
حدیبیہ میں ڈرنا مت فرقان ویسی ہے سنے بھائی. اچھا دوسری بات, سن 60 ہجری میں مارکہ کربلا پیش آیا. معمولی مارکہ نہیں تھا, بڑا اسلام بھی عظیم صالحات. اور یہی نہیں بلکہ اس مارکے کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں غم و غصہ کی بالکل لہر دوڑ گئی تھی. اسلامی دنیا میں عظیم انقلاب برپا ہو گیا تھا. ہر مسلمان صحابی ہو یا تابعی ہو, ہر جگہ پر حیجانی کیفیت برپا تھی. ہر دل لرز رہا تھا یزید نے یہ کیا کرا دیا, اور ایک انقلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. چنانچہ مدینہ طیبہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے تو انہوں نے یزید کی بیعت سے دستبرداری کر لی تھی. سنیں, اور حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ جو حنظلہ ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. سنیں, ہاں اتنا سمجھ گئے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم جو صحابی رسول ہیں, یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. یہ میں لیتے کون عبداللہ ابن عاصم ہے نا. تو انہیں خبر ملی کہ عبداللہ ابن حنظلہ بیعت لے رہے ہیں. یہ خبر ملی کسے ملی؟ عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی کو. تو انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن حنظلہ کس چیز پر بیعت لے رہے ہیں؟ کہا ان کی بیعت موت پر ہے. بس یزید کی کے ظلم و زیادتی کو روکنا ہے, اس وقت میرا اپنی جان قربان کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر موت پر بیعت لی ہے. اب میں اس کے بعد کسی کے ہاتھ پر موت پر بیعت نہیں لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر موت پر بیعت لی ہے. اب اس کے بعد سمجھ گئے بیٹا, اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضور نے حدیبیہ میں صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی, اور انہی بیعت کرنے والوں میں عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی بھی تھے. اس کے بعد کیا ہوا بیٹا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یزید پلید علیہ مال ہے, صحابہ کرام کا قاتل, حضرت امام حسین کا قاتل یزید پلید. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, کچھ لوگ اس کو امیر المومنین کہتے ہیں, امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو تاریخ اسلام نے کبھی معاف نہیں کیا, اور ہمارے ائمہ اربعہ نے جس کے تعلق سے سخت فیصلے کیے, اس کو یہ لوگ جو ہے امیر المومنین کہتے ہیں. امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے ظالم مجاہد ہیں. یہ سیدھے نہیں ہے بیٹا, ان کے اونچے پجامے رکھتے ہیں, یہ سیدھے نہیں ہے, سیدھے نہیں ہے, بڑی ظالم قوم ہے. جہاں اکثر جو ہوتے ہیں وہاں دیکھو ان کا کمال کتنا ستاتے ہیں سنیوں. ظالم قوم ہے یہ علیمہ. اسے کہتے ہیں امیر المومنین, جیسے مومنین ویسے امیر ہیں. ایسا نہیں, جہاں وہ جائے گا وہیں یہ جائیں گے, ہے نا. انشاءاللہ ہمارے امیر تو امام حسین ہے نا. تو یزید پلید علیہ مال نے مسلم عقبہ ابن مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا تھا مدینہ طیبہ. اور جانتے ہو کیا ہوا تھا؟
مسلم ابن عقبہ نے 3 دن تک، میں نے بتایا تھا پہلے، مدینہ طیبہ میں قتال کو حلال کر دیا تھا. 700 مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا. 3 دن تک مدینہ طیبہ کی عورتیں اس نے اپنے لشکر کے لیے حلال کر دی تھی. یہاں تک کہ روایت بات آتی 1000 عورتیں بلا نکاح کے حاملہ ہوئی. مسجد نبوی کو میں آذان نہیں ہوتی تھی. سعید ابن مسیب بالکل مجنون کی طرح مسجد نبوی میں رہتے تھے، تو فرماتے تھے مجھے سرکار کے مزار سے اذان کی آواز آتی تھی. اتنا بڑا یزید، وہی بڑا واقعہ جو ہے تاریخ اسلام میں واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے. واقعہ توجہ اس میں فرماتے ہیں حضرت عباد بن تمیم کہ جب حرہ کا دن ہوا اور لوگ بیعت لے رہے تھے عبداللہ ابن حنظلہ کی، تو ابن زید کون؟ عبداللہ بن زید بن عاصم نے کہا علامہ یبایع ابن حنظلہ الناس. عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے کس چیز پر بیعت لے رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ موت پر. تو کہا لا ابایع علی ذلک احدا بعد رسول اللہ، میں حضور کے بعد اس پر تو کسی سے بیعت نہیں کر سکتا. وکان شہید معه الحدیبیہ، ملا اور یہ آپ کے ساتھ شریف ہوئے. یہ میں لے کر سنا. اگلی روایت سنو. یہ روایت سلمہ ابن اکوع جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں کون؟ ایاس. انہوں نے روایت کی کہ میرے والد کون؟ سلمہ ابن اکوع کان من اصحاب الشجرہ. یہ میں لے کر سنا. اصحاب الشجرہ میں سے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضور کے ساتھ جمعے کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، جبکہ دیواروں کا سایہ زیادہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور نماز کے بعد میں ہم قیلولہ کرتے تھے. نماز کے بعد بات سمجھ گئے؟ فرماتی ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے میرے والد کون؟ ایاس ابن سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں میرے والد اصحاب شجرہ میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل فيه، پھر ہم واپس آتے تھے اور عالم یہ تھا کہ دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا جس سائے میں ہم بیٹھ جائیں. بڑا سایہ تو ہوتا تھا، اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا جس میں کہ آدمی زیادہ سایہ دور تک نہیں جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ سایہ ہوتا ہے، یہ نہیں تھا. اگر سایہ نہیں ہوگا تو جمعے کی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوگا. صرف یستظل بھی اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا جس میں کہ ہم بیٹھ سکیں. سنو بیٹا، حضرت یزید بن ابی عبید تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ ابن اکوع سے کہا علی یہ شیء بایعتم، تم نے کس چیز پر حضور سے بیعت کی تھی حدیبیہ کے دن؟ قال علی الموت. سنو، تو انہوں نے فرمایا کہ موت پر. مولانا اختر صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ رفتار بڑی سمجھنے کی نہیں جی؟ آپ تو سمجھ آ رہی ہوگا. ہاں، مطالعہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے بیٹا. اچھا، فرماتے ہیں سعید ابن مسیب کہ میں نے برا ابن عازب، سنو بیٹا، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے. تو بیٹا آپ نے پڑھا ہے حدیبیہ کی فضیلت، حدیبیہ والوں کی فضیلت. انتم خیر اہل الارض، حضور نظر ہے نا. تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ میری ملاقات برا ابن عازب سے ہوئی، تو میں نے برا ابن عازب سے کہا مبارک ہو
آپ تو بڑے خوش نصیب ہو، سعادت مند ہو، نیک وقت ہو، فیروز وقت ہو کہ آپ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے. بڑے خوش نصیب ہیں. حضرت برا ابن عازب کا جواب دیجیے الحمدللہ نہیں بیٹا، انکساری پر جواب کا میرے بھتیجے تمہیں کیا خبر، ما احدثنا بعد، ہم سے اس کے بعد کیا کیا ہو گیا. بیٹا تمہیں کیا خبر، ہم سے اس کے بعد کیا کیا ہو گیا. سمجھے مطلب یہ ہے کہ ہم حدیبیہ والوں میں سے تو ہیں، لیکن حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد جو اختلافات و انتشار ہوئے، اور ان اختلاف و انتشار کے زمانے میں ہم نے کس کی تائید کی، کس کے خیمے میں رہے، کس کے بارے میں ہماری زبان سے کیا نکل گیا، تمہیں کیا کیا خبر، تمہیں کیا خبر کہ ہم نے اس کے بعد کیا کیا کیا. تمہارا یہ مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں تواضع انکساری ہے. بیٹا یہ بھی انسان کی نیکی میں سے ہوتا ہے. جنید ماموں یہ کیا بات کل طبی خراب کیا تھے، یہ تو اللہ متغیر ہے نا. سنو بیٹا، تو اب سنو، یہ بھی آدمی کی انکساری ہے کہ اپنے کو نیکی کرنے کے بعد نیک نہ سمجھے، ہے نا بیٹا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو گناہگار ہے ہی، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی یہ نہ کہ الحمدللہ، یہ نہیں ہے. وہ یہ سوچے کہ کتنی مرتبہ جماعت چھوٹی، اور جماعت کا پابند ہے تو یہ سوچے کتنی مرتبہ تکبیر اولیٰ چھوٹی، اور تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی تو یہ سمجھے کتنی مرتبہ فرض کی پہلی سنت چھوٹی. اور ایسا بھی نہیں ہے تو یہ سوچے کتنی مرتبہ ادائے وضو کو تین مرتبہ سے کم دھویا. اگر ایسا بھی نہیں ہے تو یہ سوچے کتنی مرتبہ میں نے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا. اور اگر ایسا بھی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتا ہے تو یہ بھی سمجھے کہ میں نے وضو میں کسی کی استعانت تو نہیں لی، اور نہیں سمجھے. اور اگر یہ بھی جناب کرتا ہے تو پھر یہ سوچے کتنی نمازوں میں مجھے غیر اللہ کا خیال نہیں آیا، ہے کہ نہیں. ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں. تو اور پھر اگر یہ بھی کرتا ہے تو پھر یہ غور کرے کہ جن نمازوں میں جو صورتیں پڑھنا مستحب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے وہ چھوٹ گئی ہو. ارے نہیں سمجھے بیٹا. تو نیکیوں کی تو انتہا نہیں ہے، جتنا کر رہے ہو اس سے بڑی نیکی کی طرف دیکھو تو اپنی کمی کا احساس ہوگا. اور جب کوئی کرے ماشاءاللہ آپ تو بڑے نمازی ہیں، ہے نا، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی آپ کی، تو اوپر کے جو مراتب ہیں جو آپ سے نہیں ہوئے تو آپ ان کے بارے میں کہو بیٹا تمہیں کیا خبر کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. اللہ اکبر. نہیں سمجھے ہماری نمازیں کیسی ہیں. تو اب حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اعتبار سے کہا بیٹے اصحاب شجرہ میں تو ہیں، لیکن تمہیں کیا خبر کہ ہم سے اس کے بعد کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں. وہ کوتاہیاں اسی درجے کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا ہے. تو یہ گناہ کو مسلسل نہیں. ارے بھائی نہیں سمجھے، نیکیوں کے بھی درجات ہیں، آخر درجہ نہیں ہے، نیکیوں کے بھی بے پناہ درجات ہیں، بے پناہ درجات ہیں. آج بھی اوپر کی طرف دیکھے گا نا تو یہ سمجھے گا کہ میں گناہگار ہوں. اور یہی احساس انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. قال سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے برا ابن عازب سے کہا تو بالکھا، مبارک ہو، خوش نصیب ہو، صحیبتا رسول اللہ، تم صحابی رسول ہو. یہ تو ہے ہی
وبايعته تحت الشجرة، اس کے ساتھ تمہارے لیے خوشخبری اور مبارک یہ ہے کہ تم بیعت رضوان میں بھی شریک تھے. کہا یا ابن اخی انک لا تدری ما حدثنا بعد. بس سمجھ گئے بیٹا. اللہ فرماتے ہیں اب بیٹا حدیث کا کہیں پر ذکر نہیں ہے جو آپ نے پڑھا غزوہ بدر میں. کبھی کبھی شریک بدر صحابی کا ذکر کیا خالی, اور حدیث جو ہے وہ تو فرماتے نہیں, حدیث ہی ذکر نہیں کی ہے نا, خالی ان کا نام ان زید بن ان ثابت بن الضحاک اخبر, بولو ثابت ابن الضحاک نے انہیں خبر دی انہ بایع النبی تحت الشجرہ, تو انہوں نے حضور سے بات کی تھی. کس بات پر؟ درخت کے نیچے. اگلی حدیث آتی ہے ان قتادہ ان انس, اور نیچے دیکھو شعبہ ان قتادہ ان انس. ملا بیٹا ملا. انس ابن مالک بصرہ کے قریب مقام زاویہ میں رہتے تھے. حضرت قتادہ ابن دعامہ یہ صحابی رسول ہے, یہ بھی بصرہ میں رہتے تھے. ان کے شاگرد ہیں امام شعبہ بن حاج, یہ کوفہ میں رہتے تھے. سنیں بیٹا توجہ رکھیے گا, توجہ. ان راویہ نے حدیث پر نظر رکھیے گا. کیا ان شعبہ ان قتادہ ان انس. اب سنیے, میں آپ کو سناتا ہوں. راویہ نے حدیث پر ذرا نظر رکھنا. قرآن کریم فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح مبین کیا ہے؟ تو بیٹا مولانا وسیم توجہ فرمائیے, ادھر سے توجہ ہٹائیے. فتح مبین حدیبیہ ہے. حدیبیہ کیسے ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری فتوحات کا مبنا اور بنیاد حدیبیہ ہے. سنیں فتح مبین حدیبیہ ہے. اچھا یہ ہوا. اگلی بات سنیے, یہ بیٹا ایک پوری بات ہو گئی کہ فتح مبین مولانا کے ساتھ پوری بات ہے, یہ مکمل ہے. یہ دوسری بات سنیے, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اور بیٹا غفرہ کا معنی ہے غفرہ من ذنب کا, اس کی میں نے توضیح کر دی ہے امداد القاری, آپ اس کا مطالعہ ہے جی. ساتھ توضیح ہے ماشاء اللہ, تو بڑا ماشاء اللہ. تمہیں کیا پتا مولانا ساتھ ہیں, سن لو. ارے بحث مطلب دیکھ لینا بیٹا, 10 توضیح ہیں, 3 اور بڑھ گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے نا. تو اب دیکھیے گا سنیں, ارے سنیں چلیے بہرحال ماشاء اللہ. تو اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہنی امری اللہ کا یا رسول اللہ فما لنا, یا رسول اللہ مبارک ہو. اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کی طرف منسوب ہونے والے تمام الزاموں کو مٹانے کا اعلان فرما دیا. مبارک ہو حضور, مبارک ہو, مبارکبادی آنے لگی. سنیں, لیکن عرض کیا فما لنا یا رسول اللہ, حضور ہمارے لیے آپ کے تصدق ہمارے لیے, آپ کے تصدق ہمارے لیے حضور کیا ہے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ آیت کریمہ نازل. تو بیٹا 2 باتیں ہو گئی. کیا فتح مبین حدیبیہ ہے, ایک پوری بات ہے یہ. دوسری بات صحابہ کرام نے جب عرض کیا ہنیا مریا
فما لنا تو یہ آیت کریمہ نازل. کس نے بیان کیا؟ عن انس عن شعبہ عن قتادہ عن انس. سنیں اب جو میں نے زور دیا ان پر تو اس کو سنیے. تو فرماتے ہیں شعبہ کہ پھر میں جب کوفہ آیا اور میری ملاقات قتادہ سے ہوئی. کیا جب میں کوفہ آیا اور میری ملاقات قتادہ سے ہوئی؟ ادھر دیکھو بیٹا ملاقات. پھر میں نے سنایا آپ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے. تو کہاں بیان کی ہے؟ یہ بیان کیا آپ نے. تو انہوں نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ یہ جو میں نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے مراد حدیبیہ ہے. فعن انس تو یہ میں نے انس سے روایت کیا. سنیں اور جو میں نے یہ روایت کیا کہ صحابہ کرام نے یہ عرض کیا فعن اکرمہ یہ اکرمہ سے مروی ہے. ارے نہیں سمجھے؟ دونوں بات سمجھ. یہ دونوں واقع دو شخصیتوں سے مروی ہیں ہے نا. وہ فتح مبین والا انس اور صحابہ کرام نے جو عرض کیا وہ اکرمہ. میں نے دونوں کو ملا کر تم سے بیان کیا لیکن یہ فرق یاد رکھیے گا. بیٹا پوری بات سمجھ گیا؟ اب سنو حدیث کا ترجمہ سنو. فرماتے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک انا فتحنا لك فتحا مبینا قال الحدیبیہ قال اصحابه هنيئا مريئا فما لنا فانزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات. قال شعبہ فقدمت الكوفہ میں کوفہ آیا تو میں نے یہ پوری حدیث قتادہ سے بیان کی. ثم رجعت پھر میں نے دوبارہ بیان کی تو فذکرت له تو میں نے ان سے جب یہ ذکر کیا تو قتادہ نے کہا اما انا فتحنا لك فعن انس ملا بیٹا واما ہنیئا مریا فعن اکرمہ. اگلی بات سنو بیٹا بات بہت چل رہی ہے کیا شرکائے حدیبیہ انہی میں ایک نام ہے بیٹا ظاہر اسلمی کا. جیسے ظاہر اسلمی یہ بھی عہد میں شریک ہوئی تھی. ارے حدیبیہ میں شریک ہوئی تھی. توجہ رکھیے یہ تو محل تجربہ ہو گیا. اب حدیث کیا ہے بیٹا؟ حدیث الگ ہے. حدیث غزوہ خیبر سے متعلق ہے. انہیں غزوہ خیبر کے تحت ہی ذکر کرنا ہے لیکن یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ شاباش اس کے جو راوی ہیں وہ بولو ظاہر اسلمی یہ حدیبیہ میں شریک. تو ہوا کیا ابھی آ رہی ہے بیٹا غزوہ خیبر کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس میں یہ ہے کہ جب خیبر کا معاملہ پیش آیا تو وہاں کھانے کے لیے بھوک کی شدت ہو گئی تو صحابہ کرام نے گدھوں کو ذبح کیا اور گدھوں کو ذبح کرنے کے بعد میں انہیں پکایا. تو اب کسی صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ قد اکلت الحمر حضور گدھے کھا لیے گئے. اور ایک روایت میں یوں کہا یا رسول اللہ قد افنیت الحمر حضور گدھے تو ختم کر دیے گئے. اور ایک روایت میں یا رسول اللہ گدھے تو ہانڈی میں آ گئے. گوشت ہانڈی میں آ گیا تھا گدھے ہانڈی میں آ گیا. یہ مت کرنے کیسا گیا صبح ہے نا یہ کام ہانڈی کیا تھی صحابہ کرام کا ممبر تھا تو بہت بڑی یہ نہیں ہے بیٹا یہ نہیں ہے بیٹا کاٹ کر گوشت کے ٹکڑے. اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو طلحہ سے فرمایا ابو طلحہ اعلان کر دو الا قد حرمت الحمر الا قد حرمت الحمر. جب یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو عالم یہ تھا کہ ہانڈیوں میں جو گوشت بل رہا تھا وہ ہانڈیاں ویسے ہی
انڈیل دی گئی. یہ عالم جذبہ اطاعت تھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان مجزأ بن ابن ظاہر اسلم نبی وکان ممن شهد الشجر قال انی لاوقد تحت القدور بلحوم الحمر. میں گدوں کی گوشت کی ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا. کبھی آگ جلائیے نہیں ہے نا. اذ نادى منادی رسول اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی نے ندا فرمائی ان رسول اللہ ینہاکم عن لحوم الحمر. ملا بیٹا. وعن مجزأ عن رجل منهم من اصحاب الشجرہ. ملا بیٹا. مجزأ اسلمی ہے نا. عن رجل منهم قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے جو کہ صحابی رسول ہیں سنیں, اور یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے. ان کا نام اوبان ابن اوس ہے. سنیں. ارے اوبان ابن اس سے کیا معلوم ہے شدار؟ اوبان ابن اوس حدیبیہ میں شریک ہوئے. یہ تو معلوم ہوا. واقعہ کیا ہے کس کا ہے؟ ارے بھائی ان کا واقعہ کیا, کس کا واقعہ؟ جو غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے. کون تھے وہ؟ ارے ظاہر نہیں بیٹا, وہ تو گزر گیا. اوبان ابن اوس. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں چل رہے ہو عقیل؟ اوبان ابن اوس. کیا واقعہ ہے؟ تو واقعہ بیٹا یہ واقعہ نماز سے متعلق ہے کہ ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی. ہو جاتی ہے, خدا محفوظ رکھے. گھٹنے میں تکلیف تھی تو جب سجدے میں جاتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے, لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے. یہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے. لیکن جب نماز پڑھتے تھے تو گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے. یہ بیٹا نماز سے متعلق ہوا. لیکن یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ اوبان ابن اوس اسمہ وکان اشتکا رکبتہ. ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی. وکان اذا سجد جعل تحت رکبہ وسادا. سجدہ کرتے وہ لوگ اپنے شاباش. اب ایک صحابی ہیں سوید ابن نعمان. سوید ابن نعمان یہ صحابی رسول ہیں. ان سے بخاری شریف میں ایک ہی حدیث مروی ہے, لیکن یہ حدیث کئی جگہ پر ہے ایک ہی. سمجھے؟ سوید ابن نعمان رضی اللہ تعالی اصحاب شجرہ میں سے تھے. یہاں پر مقصود یہ ہے کہ حدیث مروی ہے کہ حضور جب غزوہ خیبر گئے اور مقام صحابہ کے قریب تھے. پوری لمبی حدیث آپ نے پڑھی دل دیوبند میں. تو نماز عصر کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کیا ہے کھانے کا سامان. تو ستو لائے گئے, ستو بھگوئے گئے ہے نا, اور تمام صحابہ کرام کو جمع کیا گیا اور سب نے ستو پھانکنا سمجھتے ہو یا نہیں, ایسے ہی منہ میں ڈال کر کے منہ میں خوب گھما کر چبا کر نکل جانا. جب منہ میں خوب گھما کر چبا کر, اسے کیا کہتے ہو؟ مفہوم تو سمجھ گئے نا؟ ارے بھائی مفہوم سمجھ گئے آپ ہے نا. یہ پھانکے. پھر کیا ہوا بیٹا؟ اتنا ہی پر اتنا ذکر ہے پھانکے. پھر یہ ہوا کہ پھر نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو سب نماز کے لیے تشریف لے گئے. حضور نے نماز پڑھائی. فلم یتوضا, وضو نہیں پڑھایا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ پوری حدیث یہ ہے. اور یہاں پر جو بیان کیا یہ مسئلہ تو نماز کا ہو گیا. یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا وہ وکان من اصحاب الشجرہ, اس لیے پوری حدیث بیان نہیں کی ہے, مختصر بیان کی. فرماتے ہیں کہ کان عن سوید ابن نعمان وکان من اصحاب الشجرہ کان رسول اللہ واصحابہ اتوا بصبیغ. پورا واقعہ وہی ہے مقام صحابہ میں حضور اور آپ کے اصحاب کے ساتھ میں ستو لائے گئے. فلا کو ہو بیٹا, فلا نہیں ہے یہ فا الگ ہے. لا کو قالو کے وزن پر یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے.
فلاکو لاکو ہو، ہا کا مطلب سبھی، تو سب نے ستو کو پھاڑا. فا الگ ہے بیٹا، فا الگ ہے. لاکو لا کا لا کا لاکو ہو. سمجھ گئے بیٹا؟ پوری بات سمجھ گئے؟ فلاکو. اچھا تابعو، اچھا یہ ہو گیا. اب بیٹا ایک مسئلہ ایک سنو. سالت عائذا ابن عمر وکان من اصحاب الشجرہ. سمجھ گئے؟ ارے سمجھ گئے؟ یہ بیٹا کیا بتانا کہ عائذ ابن عمر یہ بھی اصحاب الشجرہ. یہ ہو گیا مسئلہ. ان سے پوری بات کیا ہے ان کی؟ تو بیٹا سنو مسئلہ سنو پہلے. یہ بھی مسئلہ نماز سے متعلق ہے. مسئلہ یہ کہ حضور نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، رات کی نماز میں سب سے آخر کی نماز وطر بناؤ، سب سے آخر میں وطر پڑھو، سب سے آخر میں وطر پڑھو. یہ مسئلہ ہے. اجعلوا امر کا صیغہ ہے. سنیں، اس لیے حضور نبی کریم کا آپ نے طرز پڑھا ہے کہ حضور رات کی نماز پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے اور آخر میں فطر پڑھتے. اب جو ہمارے یہاں یہی ہے، ہمارے یہاں بھی مستحب یہی ہے، لیکن اس شخص کے لیے ہے جو رات میں بیدار ہونے پر یقین رکھتا ہو، تو اس کے لیے حکم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، تہجد کی نماز پڑھ کے فطر پڑھے، ہے نا. اب صاحب نے عائذ ابن عمر سے مسئلہ معلوم کیا. یہ بتائیے اگر میں نے وطر پہلے پڑھ لیے اور پھر آنکھ کھلی تو کیا جو وطر پڑھے تھے وہ ٹوٹ گئے کہ دوبارہ پڑھوں میں؟ کیا وہ وطر ٹوٹ گئے؟ کب؟ جب آنکھ کھل گئی میری. تو حضرت عائذ ابن عمر نے فرمایا نہ، لا توتر، وہ ہو گئے، وہی کافی ہے، اب دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ سمجھ گئے بیٹا؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ تو وطر کا ہوا. یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ عائذ اصحاب الشجرہ وکان من اصحاب الشجرہ. ملا هل ينقض الفطر قال اذا اوترت بنالی. تو آپ نے شروع میں وطر پڑھ لی، فلا توتر من آخری. اگلا سنو. زید ابن اسلم بیان فرماتے ہیں، اسلم سے روایت ہے. اسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ بیان کرتے انا رسول اللہ. کیا بیٹا یہ مرسل ہے، اس لیے کہ ان کی روایت حضور نبی کریم سے نہیں ہے. اب بیٹا پہلے ناظرین سنو بیٹا، پورا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. غزوہ حدیبیہ سے جب واپس آ رہے تھے حضور، جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے کوئی سوال کیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ سوال کیا، جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ سوال کیا، جواب نہیں ملا. پھر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس سے کمتری ہو گیا، کتنا غلط کیا میں نے. حضور سے میں نے 3 مرتبہ سوال کیا، حضور کے قلب نازک پر کہیں میرے سوال کرنے کی وجہ سے ٹھیس نہ پہنچی ہو، اور قلب نازک پر ٹھیس پہنچی تو میرے تعلق سے رب قدیر آیت کریمہ نازل فرما دے گا. ادب کرے، قلب نازک پر ٹھیس تو نہیں پہنچ گئی کہ میں نے بے وقت سوال کیے ہوں، اور حضور کے قلب مبارک پر کوئی ٹھیس پہنچے اور اللہ رب العزت کو آیت کریمہ نازل نہ فرمائے ہماری تعجیب کے لیے، یہ جناب بہت مشکل ہے. اللہ رب العزت تو اپنی پیارے حبیب کے بارگاہ کے ادب سکھاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی سواری کو حضور سے دور لے کر چلا گیا، نگاہ سے چھپ جاؤں، نگاہ سے چھپ جاؤں.
اب اس کے بعد کہا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بارگاہ رسالت سے میرے نام کا اعلان ہو گیا، این عمر ینادی رسول اللہ، آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، عمر آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، فرماتے میں سمجھ گیا، ڈر گیا، کوئی نہ کوئی آیت نازل ہو گئی۔ کتنا نبی کریم کا ادب تھا صحابہ کرام کے دل میں، بالکل رگو پا میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و عشق ان کا بالکل رچا بسا تھا۔ اور ماتے میں ڈرتا ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وہ سورت نازل فرمائی، وہ آیتیں نازل فرمائی جو آیتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ آیت کریمہ نازل فرمائی، کون سی آیت کریمہ؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو سورہ فتح ہے یہ نازل فرمائی۔ بات سمجھئے بیٹا، اس سے کئی باتیں معلوم ہو گئی کہ حدیبیہ کے سفر کی واپسی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب نہ دینا اس وجہ سے تھا کہ حضور پر اس وقت میں وحی نازل ہو رہی تھی۔ اور یہ بھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا عظیم منصب تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ کان یسیر فی بعض سفرہ وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجيبه رسول الله ثم سأله فلم يجيبه ثم سأله فلم يجيبه قال عمر بن الخطاب نے اپنے ہی سے کہا، سکلت کا امک یا عمر، اے عمر تمہیں تمہاری مر ہوئے، نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے 3 مرتبہ سوال کر کے حضور کو ناراض کر دیا ہے نا۔ کل ذالک لا یجیبک، حضور ہر مرتبہ تمہیں جواب نہیں دے رہے تھے۔ قال عمر فحرکت بعیری ثم تقدمت امام المسلمین وخشیت ان ينزل فی قرآن لیکن فما نشبت ان سمعت صارخا، کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے بآواز بلند ایک بلانے والے کو سنا تو جو میرا نام کا اعلان کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا کہ شاید میرے بارے میں قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی ہو، اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فسلمت علیہ، تو میں نے حضور کو سلام کیا، تو حضور نے فرمایا لقد انزل علی اللیلۃ سورۃ لا ہی احب الی مما طلعت علی الشمس، کہ رات مجھ پر آیت کریمہ نازل ہوئی جو مجھے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ محمد تو سورج طلوع تو تمام دنیا پر ہوتا ہے نا، تو معلوم ہے ساری دنیا سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ انا فتحنا لک فتحا۔ اب سنو بیٹا، حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری حین حدثنا الحدیث حفظت بعض وثبتنی عن عمر۔ میں سمجھاتا ہوں، سنو، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرے کا ارادہ کیا، ذوالحلیفہ میں آئے تو میں نے بتایا تھا وہاں سے آپ نے احرام باندھا، قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالا، اور اس کے بعد میں اشعار کیا آپ نے۔ اچھا، اتنا ذہن نشین رکھنا، قریش نے مختلف قبیلوں کو اپنا حلیف بنایا تھا، جبل حبش کے نیچے دامن میں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ عرب میں دستور تھا کہ قبیلوں سے عقد محالفت کرتے تھے، پڑھا آپ نے، میں نے بتایا تھا آپ کو، ہے نا۔ تو قریش کے مختلف قبیلوں سے، قریش نے مختلف قبیلوں سے معاہدہ کیا تھا۔ تو بیٹا معاہدے کیا ہوتے تھے؟ جس سے ہماری جنگ
اس سے تمہاری جنگ، جس سے ہماری دوستی ہے نا، اور جس سے ہماری ناراضی، جس سے ہماری بول چال ہے نا، جس نے ہم پر حملہ کیا تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. یہ چیزیں ہوتی تھی قبیلوں کی شکل میں. تو جن قبیلوں نے معاہدہ کیا تھا انہیں بولتے تھے احابیش الاشتات. کیا؟ احابیش الاشتات. پہاڑ حبش کے نیچے ہوا تھا نا، تو اسی کے احابیش الاشتات. اتنا میں نے تشریح کر دی اس کی، ذہن نشین رکھیے گا، ابھی کام آئے گی. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ خزاع کے ایک صاحب کو پہلے مکہ مکرمہ بھیجا. کیوں بھیجا تھا؟ مکہ مکرمہ کے حالات دیکھ کر آؤ. ہمارے ساتھ تھوڑا توجہ رکھیے. مکہ مکرمہ کا حالات، ادھر جب حضور کو کی اطلاع ملی کہ حضور عمرہ کرنا رہے، وہ منظر پس منظر ذہن میں رکھیے. جنگ کا عالم یہ تھا کہ حدیبیہ، احد، جناب نہیں کیا نام، احد، بدر، خندق میں جنگیں ہو چکی ہیں. اب جنگ کر نہیں سکتے تھے، شہر حرام ہے. تو انہوں نے اپنے جتنے قبیلوں سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا تو یہ سب آ جاؤ. حالات بڑے پیچیدہ ہیں. محمد عربی اپنے تمام متبعین کو لے کر کے یہاں پر آ رہے ہیں. تو انہوں نے سارے قبیلوں کے نمائندے اکٹھا کر لیے تھے. کیا منصوبہ تھا؟ بھائی بہرحال روکنا ہے، کچھ بھی ہو جائے روک تو بڑی بات خراب ہو جائے گی کہ ہم پہلے وہاں ہوتے گئے، خندق میں پہنچے جناب، اور بدر میں پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے. روکنا ہے. تو جب حضور غدیر اشتات پہنچے، جو حدیبیہ کے قریبی مقام ہے غدیر اشتات، تو وہ جو جاسوس تھے جن بھیجا تھا واپس آئے، کہا یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو احابیش اشتات کو جمع کر رکھا ہے. اب کام آیا لفظ، وہ احابیش اشتات کو جمع کر رکھا ہے رسول اللہ. تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے مشورہ ہوا. تو حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ مکہ مکرمہ میں آنے نہیں دیں گے. تو حضور نے مشورہ کیا. تو حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ دیکھو مشورہ دو مجھے، کیا میں ان کی طرف چلوں آپ لوگوں کو لے کر؟ بیٹا توجہ، چلوں؟ اب دو ہی صورتیں ہوں گی. ان کی تیاری تو معلوم ہو گئی. اگر جو بیٹا ذرا توجہ رکھنا، اگر ان لوگوں نے ہمارا تعرض کیا، راستہ روکا، تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ گویا کہ ہم نے کوئی قاصد اور جاسوس پہلے بھیجا ہی نہیں تھا. اللہ کیا بھیجا ہی نہیں تھا. اگر ہم ان کو نہ بھیجتے تو ہم تو جا ہی رہے تھے. تو اگر وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے آ جاتے ہیں وہ، تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ گویا کہ ہم نے جاسوس نہیں بھیجا، اچانک ہمارا سامنا ہو گیا. سنے بھائی، اور اگر انہوں نے ہم سے کچھ نہیں کہا تو ان کی تیاری چونکہ مختلف ہو، ان کی تیاری تو مکمل ہو چکی ہے، یہ تو لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اگر انہوں نے ہم سے ہماری مذاکرت نہیں کی تو ہم ان کے مال و اسباب پر قبضہ کریں گے، ان کو محروب ہارا ہوا بنا کر چھوڑیں گے. دونوں جواب سمجھ گئے. اگر انہوں نے مقابلہ کیا تو ایسے ہے کہ جیسے کہ ہم نے ان کے پاس قاصد بھیجا ہی نہیں تھا. اگر انہوں نے مقابلہ نہیں کیا
تیاری مکمل کر چکے ہیں یہ، تو ہم ان کو جنگ ہارا ہوا بنا دیں گے. یہ حضور نے فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں، ہم عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں، ان سے قتال کرنے ہم نہیں نکلے، ہمیں عمرہ ہی کرنے جانا ہے. اگر ہمارا یہ مقابلہ نہ کرے تو ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر ہمارے مقابلے پہ آتے ہیں تو قاتل نہ. بولو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے اور مشورے کی تائید کی اور فرمایا فمزو بسم اللہ، چلو اللہ کا نام لے کے، چلو اللہ کا نام لے کر. پھر کیا ہوا بیٹا؟ پھر وہیں پر حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرنا پڑا. پوری بات سمجھ گئے بیٹا؟ میں نے جو آپ کے سامنے توضیح کی ہے اس کو ذرا آپ قاعدے سے ذہن نشین رکھیے گا، جو میں نے توضیح کی آپ کے سامنے ہے نا. اس لیے کہ اس مقام پر کچھ اور بھی مختلف توضیح ہیں، لیکن یہ توضیح سب سے بہتر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد، بیٹا سند دیکھنا، قال حدثنا سفیان سمیت الزہری. امام زہری کے شاگرد کون ہیں؟ سفیان ہو گئے. ارے نہیں سنا؟ اب فرماتے ہیں حین حدث هذا الحدیث حفظت بعضہ. ملا؟ ارے ملا نہیں ملا. آگے دیکھو، پہلے آگے دیکھو. حدثنا سفیان سمیت الزہری عن عروہ ابن الزبیر. ارے ملا بیٹا؟ عن عروہ ابن الزبیر ملا؟ ہاں. اب آپ ذرا ایک جملے پر غور کریں کہ سفیان ابن عیینہ، بیٹا ذرا توجہ رکھنا، نے امام زہری سے اس حدیث کو سنا. اب سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض حدیث تو محفوظ ہو گئی جو مجھے امام زہری نے سنائی، کچھ کلمات میں مجھے شک تھا، تو میں نے معمر ابن راشد کو یہ حدیث سنائی جو میں نے امام زہری سے سنی تھی. تو حضرت معمر نے جو میں نے یاد کیا تھا اس کی تصدیق کی، تو مجھے اعتماد ہوا کہ جیسے مجھے یاد ہے ویسی حدیث ہے. پوری بات سمجھ گئے؟ پہلے امام زہری سے سنی، بعض حدیث یاد ہو گئی، لیکن پھر شک ہوا، تو میں نے کون کہہ رہے ہیں بیٹا؟ سفیان بن عیینہ. کس سے تصدیق کی؟ کیا کیا انہوں نے؟ سب بتائیں مجھے، تو میں نے سنا تھا. فرماتے ہیں حین حدث هذا الحدیث، جو انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو حفظ تو بعد وثبتنی معمر، سنے، اور جو میں نے سنا تھا امام زہری سے اس میں معمر نے مجھے ثابت رکھا. اب آگے بڑھو. عن عروہ ابن زبیر عن المسور ابن مخرمہ ومروان ابن الحکم. دونوں سے روایت ہے، دونوں سے مجموعی روایت یہ ہے یزید احدہما علی صاحبی، ان میں سے مروان ابن حکم اور مسور ابن مخرمہ، دونوں میں سے ہر ایک نے حدیث کا وہ حصہ بیان کیا جو دوسرے نے بیان نہیں کیا، اور کل ملا کر یہ حدیث بلا قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہے نا؟ حدیبیہ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 1000 سے کچھ زیادہ. فلما اتى ذو الحلیفہ قلت الہدیہ واشعر وحرم منه بعمرہ وبعث عین له من خزاعہ، اور آپ نے قبیلہ خزاعہ کا ایک اپنا جاسوس بھیجا. وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضور نبی کریم علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ غدیر اشتات پر تھے اتاہو عینہ، تو آپ کا جو فرستادہ تھا وہ آیا. قال ان قریشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الاحابیش الاسطات وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال اشیروا ایها الناس علی اترون، کہ تم یہ رائے رکھتے ہو کہ میں ان کے عیال اور ان کے بچوں کی طرف جاؤں، ان کی طرف جن لوگوں نے ہم کو بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ کیا ہے. فَإِن يَأْتُونَ، بیٹا ذرا یہ یاد، فَإِن يَأْتُونَ، اگر وہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں، کان اللہ قد قطع عین من المشرکین، تو ایسا ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جاسوس کو مشرکین سے قطع کر دیا، یعنی جیسے کہ ہم نے کسی جاسوس کو بھیجا ہی نہیں. وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ، ورنہ نہیں آئے ترکناہم معکم. قال ابو بکر یا رسول اللہ خرجت عامدا لهذا البيت لا يريد قتل احد ولا حرب احد، ہے نا سنو بیٹا. فتوجہ لو، تو آپ چلیے بیت اللہ کی طرف. فمن صدنا عنہ، تو جو ہمیں اس سے روکے گا قاتلنا، ہم اس سے قتال کریں گے. قال امضوا علی اسم اللہ، چلو اللہ کا نام لے کر چلو، اللہ کا نام لے کر چلو. سمجھ گئے بیٹا؟ یہاں سے انشاءاللہ کل